السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از عائشہ عمر ہیئر. ہوپ سو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہوں گے. سو ناؤ آج ہم پڑھیں گے بے نام زندگی بائی عائشہ عمر. میں امید کر سکتی ہوں کہ آپ نے ہمارا ناول سفر تم سے تم تک، ادھورا ساتھ، احساس محبت اور جان بہرام ضرور ریڈ کیا ہوگا. آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے بعد آپ ہمارا آج کا ناول سن رہے ہیں بے نام زندگی بائی عائشہ عمر. یہ ایک منی کی کہانی ہے اور جو آپ کو بہت موٹیویٹ کرے گی اور ہمیشہ کی طرح عائشہ عمر کے سٹوریز میں جس طرح لوگوں کو آگے بڑھنے کی صلاح دی جاتی ہے، اسی طرح یہ لڑکی بھی آگے بڑھنے کی صلاح ہی دے گی انشاءاللہ. سو چلیں زیادہ وقت ویسٹ کرنے سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور آنے والی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. So now let's start. دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں بادل خوشی سے چمکتا چہرہ لیے کھڑا تھا. یار مبارک ہو بادل، ہم دونوں کامیاب ہو گئے، ساجد نے جوش سے گلے لگایا. بادل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تمہارا خواب بھی تو پورا ہونے جا رہا ہے نا؟ ہم دونوں بیرون ملک جا رہے ہیں پڑھائی کے لیے. ساجد نے مسکرا کر سر ہلایا. دونوں دوست تھے، محنتی، خواب دیکھنے والے اور ان خوابوں کو سچ کرنے والا حوصلہ رکھنے والے. بادل کے دل میں ایک سکون سا تھا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ وہ قبیلہ جس سے وہ ہٹنا چاہتا تھا اس کی زندگی کی راہ میں دوبارہ قائم ہونے والا تھا، اس کی ماں کی دعاؤں کے باوجود. ادھر سپہر کا وقت تھا. ہانی نے دروازے کی درز سے باہر جھانکا. گھر میں خاموشی تھی. بابا کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ماما کچن میں مصروف تھی. اچانک دروازے پر باہر اس کی دو سہیلیاں میشا اور روبینا آواز دیتی دکھائی دیتی ہیں. ہانی لپک کر باہر آتی ہے. ماما جانے دینا، میری دوستیں آئی ہیں. بابا ہوتے تو ان کے ساتھ ہی جاتی، آپ اجازت دے دیں. علینا بیگم نے دروازے پر آ کر سخت لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اس نہر کے اس پار مت جانا، اور خبردار اگر اس باغ کو دیکھا بھی تو. ہانی جلدی سے ماں کے گلے لگی، شکریہ ادا کیا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ چل دی. وہ کیا جانتی تھی کہ درندے کسے کہتے ہیں؟ وہ تو ایک معصوم سی خواہش تھی، ایک خوبصورت جگہ کو دیکھنے کی، ایک پھولوں بھرے باغ میں دوڑنے کی جہاں نہر کا پانی بہتا تھا، تتلیاں اڑتی تھیں اور اس کی آنکھوں میں وہی خواب سجے تھے. ہانی کہاں جا رہی ہو؟ میشا نے پیچھے سے آواز دی. جب دیکھا کہ ہانی راستہ بدل کر نہر کی طرف بڑھ رہی ہے. میشا مجھے وہ باغ دیکھنا ہے، بس ایک بار. تم جانتی ہو نا کتنی خوبصورت جگہ ہے وہ. ہانی کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، وہی ضد، وہی بچپنا، وہی شوق. میشا نے گھبرا کر کہا. نہیں، تمہاری ماں نے منع کیا تھا.
بابا بھی منع کرتے ہیں، وہاں کچھ ٹھیک نہیں، لیکن ہانی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی ضدی تھی۔ شیر خان اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا، بس ایک یہی ضد تھی جو کبھی پوری نہ ہو سکی، اور شاید وقت نے اسے ایک ضد کی قیمت بہت بھاری لکھتی تھی۔ ہانی کی سہیلیاں اسے روک رہی تھیں، ہانی مت جاؤ، وہ طرف سنسان ہے، رک جاؤ، ہانی شام ہونے والی ہے۔ مگر ہانی کے چہرے پر ایک ضد تھی، ایک خاموش بے چینی، اس کی آنکھوں میں تجسس تھا، دل میں کچھ دیکھنے کی چاہ۔ نہر گہری تھی، پانی کا بہاؤ سست تھا۔ ہانی نے ایک پل کو رک کر پانی کو دیکھا، پھر اپنے دوپٹے کو تھوڑا سا سمیٹ کر نہر پار کرنے لگی۔ چند پتھروں پر پاؤں رکھ کر تھوڑی سی چھلانگ سے وہ دوسرے کنارے جا پہنچی۔ وہاں ایک خوبصورت سا باغ تھا، اور باغ میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو۔ وہ خوشبو ہانی کے اندر اترنے لگی۔ اس نے مسکرا کر 2-3 پھول توڑ لیے اور پلٹنے لگی، تب ہی کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ہانی کے قدم رک گئے، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی۔ وہ پلٹی، ایک اجنبی مرد تھا، اس کی آنکھوں میں صرف حفظ تھی، زہر بھری وحشت۔ کون ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہانی نے بے ساختہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، ہانی شیر خان ہوں، چھوڑو مجھے۔ لیکن وہ آدمی زور سے ہنسا، جیسے ہانی کا نام اسے مذاق لگا ہو۔ شیر خان کو ابھی بلاتا ہوں۔ اس وقت دوسری طرف شیر خان کا گھر، علیزا بیگم۔ شیر خان کا چیخنا پوری حویلی میں گونج رہا تھا۔ میں نے کہا تھا ہانی کو اکیلے نہ جانے دینا۔ علیزا بیگم روتے ہوئے بس یہی کہہ پا رہی تھی۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے کسی کی نہ سنی۔ شیر خان نے دروازے کے قریب آ کر تمام ملازمین اور لڑکیوں کو دیکھا۔ بتاؤ مجھے، کس کے ساتھ گئی تھی وہ وہاں؟ کہاں گئی تھی؟ سب خاموش تھے، ڈر، خوف، شرمندگی جیسے سب کی زبانیں بند کر گئی ہوں۔ شیر خان کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں پانی نہیں قہر تھا، دل میں بس ایک ہی خوف پلنے لگا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جو قیامت برسوں پہلے آئی تھی وہی پھر سے لوٹ آئے۔ ادھر نہر کے پار ہانی مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں چلاؤں گی، چلا لو، وہ آدمی قریب ہو کر بولا۔ یہاں کوئی نہیں سنتا، لیکن اچانک ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ ہانی! وہ آواز جنگل کو ہلا گئی۔ وہ آدمی چونک کر پلٹا اور سامنے شیر خان کھڑا تھا، جیسے قیامت اپنی شکل میں واپس آ گئی ہو۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں اچانک ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ وقاص کی موت کی خبر جیسے بجلی بن کر جہانگیر خان کی حویلی پر گری۔ سکینہ بیگم جو ایک ماں تھی، نرم مزاج، باوقار اور خاندانی عورت، جب ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی ان کے بڑے بیٹے وقاص خان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ شیر خان ہے، تو ان کا جسم ایک دم زمین پر گر گیا۔ وہ زمین بوس ہو چکی تھی، نہ آواز نکلی، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ لبوں پر شکوہ، بس ایک بے جان جسم تھا جو بیٹے کی جدائی میں
ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ میرا وقاص، میرا بچہ، بس یہی ایک جملہ ان کے لبوں پر تھا، بار بار، جیسے ہوش و حواس کی دنیا سے نکل چکی ہوں۔ ایک منٹ، یہ میں نے کیا کیا؟ بلیک کیوں آ رہا ہے؟ سوری، بس ایک منٹ ویٹ کر لیجیے، میں تھوڑا زیادہ ہی آگے چلی گئی ہوں، میں شاید تھوڑا زیادہ پیچھے آ گئی تھی، آئی ڈونٹ نو۔ ہاں، آ رہی ہوں۔ یس۔ جب بادل خان کو خبر ملی، بادل اس وقت ملک سے باہر تھا، لیکن بھائی کی موت کی خبر نے جیسے اس کا دل، دماغ، سانسیں سب کچھ روک دیا۔ وقاص خان اس کا بھائی تھا، بڑا بھائی، بھلے بگڑا ہوا تھا، کچھ غلط راہوں پر بھی تھا، لیکن بھائی تھا۔ وہ بھائی جو بچپن میں اسے گود میں کھلاتا، جس کی انگلی تھام کر وہ چلنا سیکھا، آج وہ مٹی تلے دفن ہو چکا تھا، اور قاتل اس کا بچپن کا محسن ماموں جیسا سمجھا جانے والا شیر خان تھا۔ بادل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس گاؤں کی راہ لی۔ جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، چاروں طرف سناٹا، سوگ اور خاموش آنسو بہتے چہرے اس کا استقبال کرنے لگے۔ ماں کا زمین پر بیٹھا، آنکھوں میں ہوش کا نام و نشان نہ تھا۔ باپ جہانگیر خان بستر پر پڑے، نیم جان، زبان پر بیٹے کا نام۔ بادل کا دل جیسے کسی نے نوچ کر نکال لیا ہو۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے قدم چومے۔ ماں، آپ مضبوط رہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بدلے کی چنگاری ہونی چاہیے، آپ کا بیٹا اب بزدل نہیں رہے گا۔ اسی وقت شیر خان گاؤں پہنچ چکا تھا، لیکن اب وہ پہلے جیسا شیر خان نہیں رہا تھا۔ اس بار لوگ اس سے نظریں چرا رہے تھے، اس کے ارد گرد خاموشی اور خوف تھا، ملزمانہ نظریں، کہیں ملامت، کہیں شکوہ، کہیں غصہ۔ جب اسے پتہ چلا کہ گاؤں کی عورتوں نے ہانی کو نہر پار جانے کے بعد تلاش کر کے بچا لیا تھا اور وہ اسے عارضی طور پر عورتوں کے حجرے میں بند کر کے رکھا ہے، تو فوراً پہنچا۔ پیچھے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ یاسین خان، شیر خان کا چھوٹا بھائی، دوڑتا ہوا آیا۔ لالا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وقاص کا خون تمہارے ہاتھوں ہوا؟ شیر خان کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں، صرف خاموشی تھی، خاموشی جس کے پیچھے پچھتاوا، غصہ اور ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار چھپی تھی۔ اس نے یاسین کی طرف دیکھا۔ جو میری بیٹی کی طرف دیکھے گا وہ زندہ نہیں بچے گا، بس یہی کہا اور بھائی کو بھی پیچھے دھکیل دیا۔ وقاص کی تدفین۔ بادل خان نے خود اپنے بھائی کو قبر میں اتارا۔ پہلی مٹھی مٹی جب اس کے ہاتھ سے بھائی کے جسم پر ڈالی تو اس کے دل سے ایک قسم نکلی، بھائی، یہ مٹی تیرے زخموں پر مرہم نہیں، یہ میرے دل کی جلتی آگ کا ایندھن ہے۔
باپ جہانگیر خان بیٹے کی قبر سے لپٹ کر چیخ رہا تھا، میرا بچہ وقاص مجھے چھوڑ کر کیوں گیا؟ بادل نے باپ کو سہارا دیا اور سرخ آنکھوں سے کہا، ابا، ماں، میں قسم کھاتا ہوں شیر خان کو ایسی موت دوں گا، ایسی موت جو وقاص کے ہر آنسو کا حساب ہوگا۔ وہ ترسے گا، تڑپے گا اور اس کی ہر سانس میرے بھائی کی آخری چیخ بنے گی۔ وقاص خان کی تدفین کے بعد جب مٹی تھمی تو فضا میں ایک اور طوفان اٹھ چکا تھا۔ گاؤں کے دو بڑے قبیلے، شیر خان کا قبیلہ اور جہانگیر خان کا خاندان، ایک بار پھر جرگے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ جرگہ کوئی نیا نہیں تھا، یہ وہی جرگہ جہاں کچھ سال پہلے ایک معصوم لڑکی کو بنی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ سب کچھ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوا تھا، ان کے خوابوں کو روند کر، ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں توڑ کر اسے کسی اور دشمنی کا کفارہ بنا دیا گیا تھا، اور آج تاریخ پھر دہرائی جا رہی تھی۔ سب کے چہروں پر ایک بے چینی تھی، کہیں پھر کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کے گناہوں کا تاوان نہ بن جائے۔ مگر ایک فرق تھا، اس بار میز کے اس طرف شیر خان تھا، وہی شیر خان جس نے خود برسوں پہلے اس ظالمانہ رسم کو ختم کروا دیا تھا، کیونکہ وہ پتھر کھا چکا تھا، اپنی ہی بہن کو بنی میں دے چکا تھا، اور پھر وہ اسی لمحے سے پتھر ہو گیا تھا، انسان نہیں رہا، صرف ایک چلتا پھرتا وجود بن گیا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا، کوئی لڑکی، کوئی بہن، کوئی بیٹی اس رسم کی بھیٹ نہیں چڑھے گی۔ لیکن اس بار بات پرانی تھی، دشمنی نئی تھی، غصہ تازہ تھا اور صدمہ گہرا تھا۔ بادل خان کا دل جل رہا تھا، وہ جوان تھا، 22 سالہ نوجوان، کاندھوں پر طاقت، دل میں غضب اور چہرے پر وہ حسن کہ گاؤں کی ہر لڑکی اس پر مر مٹی تھی۔ کوئی بھی لڑکی اس کی نظر پانے کو ترستی، لیکن وہ نہ کسی کو دیکھتا، نہ کسی سے مسکراتا، نہ کسی سے بات کرتا۔ ایک خاموش، لاپرواہ، غمگین جوان جو اپنی دنیا میں مگن رہتا، اور یہی بے نیازی اس کے حسن کو مزید دلکش بنا دیتی۔ مگر آج وہی خاموشی بادل خان جرگے کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، آگ بگولا، پھاڑ کھانے والی نظروں کے ساتھ شیر خان کو گھور رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں شیر خان؟ بادل کی آواز میں آگ، آنکھوں میں طوفان اور لہجے میں زہر تھا۔ میرے بھائی کو مار کر تم بچ نکلو گے؟ ہم تمہیں یوں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم ہمارا بدلہ لیں گے، خون کا حساب خون سے ہوگا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، درختوں کی شاخیں بھی ساکت تھیں، پرندے بھی اڑنا بھول گئے تھے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے جہانگیر خان کا بیٹا جب غصے میں آتا ہے تو وہ صرف دشمن کو نہیں، اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تبھی ایک بزرگ کی لرزتی آواز گونجی، بیٹا بادل، بیٹھ جاؤ، یہ جرگہ ہے، یہاں فیصلہ ہوگا، بدلہ نہیں۔ بادل نے اس بزرگ کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف سرخ شعلے تھے۔ مجھے نہ کوئی فیصلہ سننا ہے، نہ کوئی دلیل، نہ نصیحت، میں صرف بدلہ لوں گا، اور یاد رکھنا بادل خان کسی سے اجازت نہیں لیتا،
وہ صرف کرتا ہے۔ بادل کا چہرہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجسمہ تراشا گیا ہو۔ گھنے بکھرے بال اس کی پیشانی پر گرے تھے، مضبوط جبڑا، سرخ چمکتی آنکھیں اور آتش زدہ دل، سب مل کر اسے ایک نوجوان بنا رہے تھے جو اب کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ لمحہ ہر کوئی جان گیا، یہ جرگہ ختم ہو چکا تھا، اب ایک کہانی شروع ہو رہی تھی، بدلے کی کہانی، خون کی کہانی، اور وہ کہانی جس میں محبت، نفرت، روایت آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ جنگل سے محیط اس وادی میں جہاں دن کی روشنی میں پہاڑوں کے سائے بھی دبک کر چھپ جاتی تھی، قبیلے کے بزرگوں کا جرگہ جاری تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی جیسے خود وقت بھی دم سادے کھڑا ہو۔ درمیان میں رکھی چادر کے گرد سب بیٹھے تھے، چند سفید داڑھیوں والے چہرے وقت کے آزمائے ہوئے، جن کی نظروں میں رواج اور غیرت کے سوا 100 سالہ اصول تھے۔ جرگے کا فیصلہ وہی تھا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا، خون کا بدلہ بنی ہے۔ یہ الفاظ جب بزرگ قبیلے کے لبوں سے ادا ہوئے تو فضا میں ایک زہر بڑھ گیا، ایک خاموش حیثیت، ایک خنجر جیسی سرد حقیقت۔ شیر خان جو قبیلے کے بہادر اور باوقار شخص مانے جاتے تھے، جھٹکے سے اٹھے جیسے زمین نے ان کے قدموں سے چھین لی ہو۔ ان کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صرف ایک باپ سمجھ سکتا ہے۔ نہیں، شیر خان کی چیخ نے درختوں پر بیٹھے پرندوں کو اڑا دیا۔ نہیں، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، خدا کا خوف کرو بزرگوں، وہ ابھی ماں کی گود سے باہر نکلی بھی نہیں اور تم اس کی زندگی کو سولی پر چڑھانے چلے ہو۔ لیکن جرگہ خاموش تھا، رواج کے سامنے رسم بے بس تھا۔ یہ قبیلے کا قانون ہے، شیر خان بزرگ نے کہا، تمہارا بیٹا تم خونی ہو، بدلے میں تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا۔ شیر خان نے ایک ایک چہرے کو دیکھا، جیسے سب چپ ہو گئے ہوں۔ ایک منٹ، یہاں پہ مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، میں اسے صحیح کروں۔ بدلے میں تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا۔ شیر خان نے ایک چہرے کو دیکھا، سب چپ تھے۔ ان کے لیے یہ ایک اور فیصلہ تھا، لیکن شیر خان کے لیے یہ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ تھا۔ تبھی ایک اور آواز فضا میں ابھری، یہ بادل خان تھا، قاتل کا بھائی، رواج کا طالب اور بدلے کا وارث۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سکوت تھا، جیسے وہ کسی دکھ کو پیچھ گیا ہو۔ بادل خان کل آئے گا، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور شیر خان کی بیٹی کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شیر خان کا دل دہل گیا۔ تم مار دے گا مجھے، تم مار دے مجھے بادل، مار دے مجھے بادل خان۔ وہ چیخا، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا، وہ میری جان ہے۔ بادل خان خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہی تو اس کا بدلہ ہے، شیر خان کی جان کو تکلیف دے کر، اسے روز روز مار کر اپنی روح کے زخموں کا حساب چکانا۔ بادل خان کی نظریں درختوں کے پار کہیں دور خلا میں گم تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ شیر خان کی سانسیں اس بچی کے وجود سے جڑی ہیں، اور وہ بچی اب بادل کے انتقام کا ہدف تھی۔ بادل خان نے اس دن اپنے گھر قدم نہ رکھا، پورے دن وہ بڈیرے کے ڈیروں پر بیٹھا رہا،
چہرہ ساکت مگر دل میں آگ، ہاتھ میں مٹھی مسلسل بھیجی ہوئی، اور نگاہوں میں وہی منظر، بھائی وقاص خان کی مٹی میں دبی سانسیں اور شیر خان کا قاتل چہرہ۔ رات بھی وہ وہیں گزارا بیٹھا تھا۔ آسمان پر چاند تھا مگر اس کی روشنی بادل خان کے اندھیرے کو نہ توڑ سکی۔ اس کی رگوں میں صرف زہر بہہ رہا تھا، اور حویلی کی دیواروں میں سکینہ بیگم کی ہچکیاں گونج رہی تھیں، وہ ہچکیاں جو کسی ماں کے کلیجے کو چیر دیتی ہیں، جنہیں سن کر لگتا ہے کہ جیسے دیواریں بھی گریہ کر رہی ہوں۔ دوسری طرف شیر خان کا گھر۔ شام ڈھل چکی تھی۔ دروازہ کھلا تو اندر یاسین خان شیر خان کا بھائی اور علینا شیر خان کی بیوی دوڑ کر آگے بڑھے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں سوال تھے، امید تھی، اور دل میں یہ خوف بھی کہ کہیں فیصلہ قیامت نہ لا دے۔ یاسین نے بے تابی سے پوچھا، لالا کیا ہوا ہے؟ جرگے نے کیا فیصلہ دیا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ علینا بھی لرزتی آواز میں بولی، شیر خان بتائیے نا، کیا سب خیریت ہے؟ شیر خان کی آنکھیں نم ہوئیں، لب کانپے، اور وہ بے ساختہ اپنے بھائی یاسین کے گلے لگ گیا۔ ایک ایسا مضبوط درد جو کبھی نہ ٹوٹا تھا، آج بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ یاسین، وہ میری جان چاہتے ہیں۔ شیر خان کے الفاظ رکے رکے دم گھٹتے ہوئے نکلے۔ وہ بدلے میں میری بیٹی مانگ رہے ہیں، میری 12 سال کی بیٹی، میری جہانی۔ یاسین، میں کیسے دے دوں اپنی جان؟ بتاؤ مجھے، میں کیسے دے دوں اپنی جان ان درندوں کے ہاتھ؟ میں نہیں دے سکتا، خدا کی قسم میں نہیں دے سکتا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے مار ڈالیں لیکن میری بچی کو نہ چھوئیں۔ شیر خان کے شانے کانپ رہے تھے۔ یاسین نے اسے تھامے رکھا مگر خود کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ علینا کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ فوراً دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی، اور اس کے لبوں پر ایک ہی صدا نکلی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بچی معصوم ہے، میں نہیں ہونے دوں گی یہ سب، میری بیٹی کو کوئی نہیں لے جا سکتا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، وہ بار بار دہرائے جا رہی تھی، نہیں نہیں، میں نہیں ہونے دوں گی۔ شیر خان نے اس کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، صبر کرو علینا، یہ اللہ کا امتحان ہے، شاید ہماری ہمت دیکھی جا رہی ہے۔ مگر اس کی اپنی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ آنسو جو ایک باپ کی بے بسی کا اعلان تھے۔ یاسین اور علینا دونوں اس منظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ فیصلہ اگر عمل میں آیا تو صرف ایک معصوم بچی نہیں چھینے گی بلکہ شیر خان کی سانسیں بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گی۔ شام کا دھندلا سایہ کمرے کی دیواروں پر اتر رہا تھا، فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو کسی سانحے سے پہلے چھا جاتا ہے۔ شیر خان خاموش بیٹھا تھا، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے، اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی سانسیں بے ربط تھیں، جیسے ہر سانس دل کو چیر رہی ہو۔ اسی لمحے ہانی ہلکی دہرتی ہوئی آواز میں آئی، اس کی معصوم آنکھوں میں تجسس تھا اور چہرے پر وہی ہنسی جو ہمیشہ باپ کو روشنی دیتی ہے۔ بابا! ہانی نے قریب آ کر بولا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ شیر خان نے سر اٹھایا۔ چھوٹی سی بچی، سفید رنگت، بھوری آنکھیں، جیسے جنت کی کوئی کلی ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ قریب کھڑی تھی، جبکہ
اس کے باپ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ شیر خان کچھ کہہ پاتا، علینا نے تیزی سے ہانی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ماں کی باہوں کی گرفت اس قدر سخت تھی جیسے وہ ڈرتی ہو کہ کہیں کوئی اس کلی کو چھین نہ لے۔ ہانی نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ باپ کی آنکھوں میں جھانکا اور معصومیت سے پوچھا، کیا ہوا ہے بابا؟ پاپا، کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے کہا تھا نا آپ مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوں گے۔ شیر خان کے لب لرز گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو جواب دینا چاہتا تھا لیکن گلا اتنا رون گیا کہ آواز نہ نکلی۔ صرف ایک آنسو اس کے رخسار پر پھسل کر گرا۔ علینا نے دھیرے سے اپنی بیٹی کے کانوں میں سرگوشی کی، آنسو پونچھتے ہوئے، نہیں بیٹی، بابا ناراض نہیں، بس تھوڑے تھکے ہوئے ہیں۔ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہانی نے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی باپ کے گال پر رکھے، آنسو صاف کیے اور مسکرا کر بولی، بابا آپ رونا بند کریں نا، دیکھیے میں تو آپ کی فیورٹ ہوں نا۔ شیر خان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو دونوں بازوؤں میں بھر لیا اور آنکھیں بند کر کے آہستگی سے کہا، ہاں میری جان، تم میری سب سے پیاری ہو، میری سانس ہو، میرا سب کچھ ہو۔ کمرے کی فضا میں ماں کی سسکیاں، باپ کے آنسو اور بچے کی معصوم مسکراہٹ سب مل کر ایک ایسا منظر بنا رہے تھے جیسے کوئی کسی کی روح کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ So guys, finally a long part, a very long part، میری یوٹیوب کی ہسٹری کا سب سے لانگ پارٹ میں نے آپ کو دیا۔ نہیں، ایک ہے تھا سفر تم سے تم تک کا لاسٹ ایپیسوڈ جو کہ 1 گھنٹے کا تھا، وہ بھی میں نے 3 دنوں میں کر کے 3 دن بعد اسے اپلوڈ کیا تھا۔ یہ میرا لانگ پارٹ ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جس طرح آپ مجھے ٹریلر کو اسے ٹک ٹاک پہ آپ نے اس کے پیار دیا، اس نے پلیز میرے ناول کو پیار دے دیجیے۔ یہاں پہ لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، ویوز لے آئیے، تو میں آپ کو ضرور یہ ناول جلد کمپلیٹ کر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی سٹوری آپ کو بہت 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 پسند آنے والی ہے۔ بقایا بنی سٹوری سے یہ آپ کو یونیک سٹوری ملے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو عائشہ عمر کی آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔